فیض حضرت مفتی خلیل قادری مل گیا ہے باب والا سیدی احمد رضا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نشست فکر رضا، برکاتی کے رنگ برکاتیوں کے سنگ میں آپ کا میزبان حافظ محمد مسلم بنگش برکاتی حاضر خدمت ہے۔ تمام ہی ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں خطیب اعظم کوٹری حضرت علامہ محمد قاسم خلیل برکاتی دامت برکاتہم العالیہ۔ میں حضرت کو نشست فکر رضا، برکاتی کے رنگ برکاتیوں کے سنگ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی نشست میں ہم فکر رضا کے عنوان سے گفتگو کریں گے اور اسی میں عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سوانح حیات میں گفتگو کریں گے۔ تو حضرت شروع میں فکر رضا کے عنوان سے کچھ فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا الی صراط الہدایۃ عن الاسلام ومن علینا اذ بعث فینا خیر الانام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہت بہت شکریہ قاری محمد مسلم بنگش برکاتی صاحب آپ کا اور میڈیا سیل کی پوری ٹیم کا کہ جنہوں نے آج کے اس پرفتن دور کے اندر فکر رضا کے حوالے سے ایک محفل سجائی ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اور ہم سب کو مل کر اور مسلک رضا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اور خصوصی دعا کریں گے جو ہمارے سرپرست اعلیٰ ہیں جن کی سرپرستی میں یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ میری مراد مفتی اعظم اہل سنت نقیب البرکات حضرت علامہ و مولانا ابو حماد مفتی احمد بن برکاتی محدث حیدرآبادی دامت برکاتہم العالیہ۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے۔ آمین۔ حضرت آج کی جس حوالے سے آپ نے گفتگو یہاں پر مدعو کیا ہے مجھے کہ فکر رضا کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، تو اس امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فکر کے حوالے سے کوئی کیا گفتگو کر سکتا ہے؟ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فکر کی مختلف جہتیں ہیں، مختلف پہلو ہیں آپ کی۔ فکر امام احمد رضا ایک سمندر ہے، سبحان۔ اور دنیا میں جس فکر پر، جس کی تحقیق پر سب سے زیادہ کام ہوا ہے وہ میرے امام کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس سے آگے چلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی فکر پر، آپ کی تحقیقات پر تقریباً 50 سے زائد PhD کے مقالے لکھے جا چکے ہیں، سبحان اللہ۔ اور 130 MPhil کے مقالے آپ کی ذات پر، آپ کی فکر پر لکھے جا چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت طیبہ کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ بیک وقت ایک مفتی بھی نظر آتے ہیں، ایک محقق بھی نظر آتے ہیں، ایک مفسر بھی نظر آتے ہیں، ایک مترجم بھی نظر آتے ہیں، ایک فقیہ بھی نظر آتے ہیں، ایک شاعر بھی نظر آتے ہیں، آپ نعت خواں بھی نظر آتے ہیں، نعت گو بھی نظر آتے ہیں، ایک تاریخ داں بھی نظر آتے ہیں، ایک سیاست داں بھی نظر آتے ہیں، اور آپ جغرافیہ داں بھی نظر آتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کے باوجود سیدی اعلیٰ حضرت سب سے بڑھ کر عاشق رسول نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور میرے امام کی اگر سیرت طیبہ کو دیکھا جائے، پڑھا جائے، تو میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 4 سال کی عمر مبارکہ میں آپ نے قرآن کریم پورا مکمل فرما لیا تھا۔ جب آپ کی عمر مبارکہ 6 برس کی ہوتی ہے، اللہ اکبر، منبر رسول پر کھڑے ہو کر مجمع عام کے سامنے آپ میلاد پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یہ اس دور کی بات ہے کہ جس زمانے میں حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جا رہی تھی، اس وقت میرے امام نے منبر رسول پر کھڑے ہو کر مجمع عام کے سامنے میلاد پڑھا تھا۔ میرے امام اہل سنت کی جب عمر مبارکہ 8 برس کی ہوتی ہے تو آپ ہدایت النو جو عربی کتاب ہے، جسے طلبہ پڑھنے میں ان کو دشواری محسوس ہوتی ہے،
میرے امام نے اس عمر کے اندر عربی کے اندر ہدایت النو کی شرح تحریر فرما دی تھی۔ اللہ اکبر۔ جب آپ کی عمر مبارکہ، آپ جب 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر کو پہنچتے ہیں تو آپ فتویٰ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے بے شمار علوم اور فنون عطا فرمائے تھے، اور میرے امام کی اگر فکر کو دیکھا جائے تو اگر آپ آج تک ہم سیدی اعلی حضرت کی تاریخ پیدائش کو دیکھتے ہیں کہ آپ پیدا کب ہوئے، لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ کی پیدائشی تاریخ سے بہتر یہ ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ امام اہل سنت پیدا کیوں ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے جو کام کیا مسلک کے حوالے سے، اور جو صحابہ اہل بیت کے مسلک کو بیان کیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق اور محبت کو ہمارے دلوں کے اندر پیوست کیا، اگر وہ نہ ہوتے آج زمانہ دربدر ہو جاتا۔ ہمارے ایمان کو تحفظ دیا امام اہل سنت نے، ہمارے عقیدوں کو تحفظ دیا امام اہل سنت نے، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ 95 ہجری میں پہلی بار آپ کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں اس سے قبل یہ بھی بتاتا چلوں کہ میرے امام سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے پیر خانے کا اتنا ادب کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے مریدین اپنے پیر کا ادب نہیں کرتے، لیکن وقت کا مجدد امام اہل سنت جب آپ ماررہ مطہرہ شریف جایا کرتے تھے تو اسٹیشن پر جا کر اپنی چپلوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو جس امام کے دل میں اپنے پیر خانے کی سرزمین کا اتنا ادب ہو تو اس امام اہل سنت کے دل میں مدینے کے تاجدار اور مدینۃ المنورہ کے سرزمین کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے امام سیدی اعلی حضرت پہلی بار 1295 ہجری میں آپ کو اپنے والد گرامی کے ساتھ اللہ رب العزت نے حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائی۔ جب آپ وہاں پر پہنچے، آپ حج کے تمام مراحل آپ نے کر لیے، مناسک حج ادا کر لیے، تو اس کے بعد مسجد حرام سے باہر نکلتے ہیں۔ اب دل میں حضور کی محبت جاگی ہوتی ہے، اب حضور کے دربار میں حاضری دینے جانا ہوتا ہے، اور اس سے قبل اعلیٰ حضرت نے بہت کچھ حضور کی شان میں لکھ دیا ہے، لیکن جب وہاں سے پلٹتے ہیں تو اکیلے تنہا حضور کی زیارت کے لیے حضور کے روزے کی طرف نہیں آتے ہیں، بلکہ میرے امام اہل سنت فرماتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، اور فرماتے ہیں خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو۔ آپ فرماتے ہیں کہ غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھ سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ جب آپ اس سے نکل رہے تھے مسجد حرام سے تو اس وقت کے غالباً مفتی محمد صالح شافعی مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے امام اپنے وقت کے گزرے ہیں، حضرت حسین بن صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کہا کہ حضور آپ اس جوان کے چہرے کو کیوں دیکھ رہے ہیں، اتنی دیر تک کے کیوں تک رہے ہیں؟ تو حضرت حسین بن صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفتی شافعیہ فرماتے ہیں میں اس جوان کے چہرے کو ایسے نہیں دیکھ رہا، فرماتے ہیں واللہ انی لاجد نور اللہ فی ھذا الجبین، اللہ کی قسم میں اس جوان کی پیشانی میں چمکتے ہوئے اللہ کے نور کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بڑے بڑے امام، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فضلاء میرے امام کے سامنے دست بستہ ہو کر کھڑے ہوا کرتے تھے۔ میرے امام سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ سعادت آپ کے والد گرامی کے ساتھ پہلی مرتبہ نصیب ہوئی، اور یہ سب اسی وجہ سے ملا کہ آپ ایک سچے اور پکے عاشق رسول تھے، اور مدینہ منورہ شریف کا اتنا ادب کہ آپ لکھتے ہیں کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ بہت خوبصورت انداز میں آپ فرما رہے تھے کہ آپ کا سفر مدینہ حج ادا کیا آپ نے۔ اب آخر میں حضرت ناظرین کو وصال پاک، وصال مبارک کے بارے میں۔ اس سے قبل میں آپ کے بارگاہ میں ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں، یہ پہلی بار سیدی اعلی حضرت کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوئی، اور آپ کو 1323 ہجری میں آپ کو ایک بار پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ وہ منظر ایسا تھا کہ آپ اپنے برادر کو اور اپنے صاحبزادے حضرت حجت الاسلام علیہ رحمہ کو چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس وقت آپ کا کوئی تیاری نہیں ہوتی، ساز و سامان آپ کے پاس نہیں ہوتا،
لیکن دل میں تڑپ ہوتی ہے کہ کاش سرکار پھر کرم فرما لیں، پھر مجھے مدینہ شریف کی حاضری نصیب ہو جائے۔ تو اسی وقت آپ نے فی البدی ایک کلام لکھا، آپ نے کہا کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے۔ امام اہل سنت، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اے امام احمد رضا، تمہارا دل بھی وہی ہے، تمہارا دل بھی وہی ہے، تمہاری جان بھی وہی ہے، تمہاری سوچ بھی وہی ہے، تمہاری فکر بھی وہی ہے۔ احمد رضا تم صرف یہیں پر ہو، تم بھی چلو۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت دوسری بار مکہ المکرمہ تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں کے بڑے بڑے علماء نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوال پیش کیے علم غیب کے حوالے سے۔ آپ بخار کی کیفیت کے اندر تھے، نہ آپ کے پاس کوئی لائبریری کی کتابیں موجود تھی، نہ اور کوئی کتب موجود تھی۔ آپ سے سوال کیا گیا علم غیب کے حوالے سے، تو میرے امام نے 8 گھنٹوں کے اندر، اس مختصر وقت میں 8 گھنٹوں کے اندر آپ نے کتاب تحریر فرمائی الدولۃ المکیہ فی مادۃ الغیبیہ، اور اس کے اندر درجنوں آیتیں، درجنوں احادیث مبارکہ آپ نے بیان کی، اس میں تحریر کی۔ جب وہ شریف مکہ کے پاس پیش کی گئی تو انہوں نے کہا کہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان نے جو کام کر دیا ہے ان سے قبل کسی نے نہیں کیا، ان کے بعد کوئی نہیں کر پائے گا۔ اور جب مصر کے کچھ علماء مکہ المکرمہ مدینہ الرسول تشریف لائے تھے تو یہی رسالہ اعلیٰ حضرت کا ان کو سامنے جب پیش کیا گیا تو وہ مصر کے فاضلین نے کہا کہ یہ کسی عجمی کی تحریر نہیں ہو سکتی، یہ کسی عربی داں کی تحریر ہے۔ میرے امام اعلیٰ حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے کمال عطا فرمائے تھے، بڑا علم عطا فرمایا تھا۔ پھر جب آپ دوسری مرتبہ روضہ رسول پر جاتے ہیں، آج وہ تمنا پوری ہو رہی تھی، وہ حاجت پوری ہو رہی تھی کہ جس کے لیے پوری زندگی لکھا تھا، جس کے لیے کہا تھا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ جب میرے امام حضور کی معجز شریف کے سامنے جاتے ہیں تو آپ ایک قطع لکھتے ہیں، ایک غزل لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور دن میں تمنا یہ رکھتے ہیں کہ کاش سرکار آج جاگتی آنکھوں سے اپنا دیدار عطا فرما دیں، آج سرکار اپنا دیدار نصیب فرما دیں۔ آپ یہ قطع کہتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ آخر میں جب آپ کی کیفیت اس تک کے پہنچتی ہے تو آپ آخر میں مقطع لکھتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، اے رضا تیری بات کوئی کیوں پوچھے، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ امام اہل سنت نے یہ جملے وہاں پر کہے اور اسی کا تکرار کرتے رہے یہاں تک کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ظاہری دیدار آپ کو عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بریلی شریف تشریف لاتے ہیں اور 1340 میں آپ کا وصال با کمال ہوتا ہے، اور آپ نے وصال سے قبل آپ نے وصیت نامہ لکھوا دیا تھا اپنے صاحبزادے حضرت حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مولانا محمد مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وصیت لکھوا دی تھی، اور اس وصیت نامے میں یہ فرمایا تھا کہ میرے وصال کے بعد جو میری فاتحہ خوانی کی جائے تو ان میں ان کھانوں کا انتخاب کرنا، ان کھانوں کا انتخاب کر کے ایک کھانا پکا کر اس پر فاتحہ دلانا۔ اور آپ کا ایک جملہ جو بڑا تعریف کے لائق ہے اور آج کے دور کے اندر بھی عام کرنے کے لائق ہے، آپ نے فرمایا وہ جتنا بھی کھانا بنایا جائے اس میں عمراء کو نہ دیا جائے، وہ سارا غرباء کے اندر تقسیم کیا جائے، فقیروں مسکینوں یتیموں کو تقسیم کیا جائے۔ اور آپ نے یہ بھی وصیت فرمائی، آپ نے فرمایا کہ جب میرا وصال ہو جائے، جب میری لحد کھودی جائے، میری قبر کھودی جائے، تو فرمایا کہ میری قبر کو اتنی گہری کرنا کہ امام احمد رضا اس میں کھڑا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کہا حضور قبر تو اتنی گہری کھودی جاتی ہے کہ جس میں مردہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں کھڑا ہو جائے، تو میرے امام کا عشق دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں کہ جب میں قبر کے اندر جاؤں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری میرے قبر کے اندر ہو تو امام احمد رضا بیٹھا نہ رہے، لیٹا نہ رہے، بلکہ کھڑے ہو کر اپنے آقا پر سلام پیش کرے اور یوں کہے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جب آپ کا وصال باکمال 1340 ہجری میں 2:38 ہوتے ہیں اور اذان کی آواز آ رہی ہوتی ہے، مؤذن اذان کہہ رہا ہوتا ہے، حی علی الفلاح حی علی الصلاح کی ندائیں آپ کے کانوں تک پہنچتی ہیں اور آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملتے ہیں۔ آخر میں تمام ہی ناظرین کو یہ بھی فرما دیجئے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات سے ہمیں کیا تعلیمات لینی چاہیے اور ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہیں۔
ماشاءاللہ بہت عمدہ سوال آپ نے کیا۔ اگر ہم اعلیٰ حضرت کی پوری سوانح حیات کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت 4 سال کی عمر سے قلم ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور آپ کے وصال تک کے آپ لکھتے ہی رہتے ہیں، پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ گویا کہ وہ اپنی زندگی کا درس دیتے ہیں کہ اپنی زندگی کو اگر صحیح طریقے سے گزارنا ہے تو علماء سے جڑے رہو، علماء سے محبت کرو، پیار کرو۔ ان کی تعلیمات سے درس یہ ملتا ہے کہ حضور سے عشق کیا جائے اور عشق کی انتہا تک حضور سے عشق کیا جائے۔ اور جہاں پر یہ بات مجھے ایک حدیث مبارکہ یاد آتی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صار بالعلم حیا لم یمت ابدا۔ حضور نے فرمایا جو علم سے زندہ ہوتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے۔ میرے امام نے ساری زندگی لکھا اور آج اسی کی تحریر کے اندر، اسی کی تحریک میں اور اسی تحریر میں میرے امام من صار بالعلم حیا لم یمت ابدا کی تفسیر نظر آتے ہیں کہ وہ مرتے نہیں ہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ آپ کی تعلیمات سے ہمیں درس ملتا ہے کہ ہمیشہ مدارس سے وابستہ رہنا چاہیے، علماء سے جڑنا چاہیے اور مسلک رضا کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے۔ یہ مسلک رضا کوئی نیا مسلک نہیں، یہی مسلک صحابہ کا ہے، یہی مسلک اہل بیت کا ہے، یہی مسلک ہمارے اولیاء کرام کا ہے، یہی مسلک مشائخ عظام کا ہے۔ تو ہمیں مسلک رضا کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے اور اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ آخر میں اعلیٰ حضرت کے حوالے سے یہ آپ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہوں کہ عشق نبی کے تو نے گلشن کھلا دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عشق نبی کے تو نے گلشن کھلا دیے ہیں، ہاتھوں سے راہ حق کے کانٹے ہٹا دیے ہیں۔ عالم ہی کہنا تجھ کو کب شان ہے تیری، جب کہ ہزاروں عالم تو نے بنا دیے ہیں۔ اور یہ تجھ پہ کرم ہے یہ رب مصطفیٰ کا، اللہ اکبر، یہ تجھ پہ کرم ہے یہ رب مصطفیٰ کا کہ تیرے قلم کے آگے جابر جھکا دیے ہیں۔ اور جن کی رضا کو خالق اپنی رضا ہے کہتا، جن کی رضا کو خالق اپنی رضا ہے کہتا، ان کی رضا نے ہم کو احمد رضا دیے ہیں۔ اور یوں تو رضا کے نام پر کروڑوں لوگ مرتے ہیں، یوں تو رضا کے نام پر کروڑوں لوگ مرتے ہیں، سنی خوش ہو کے بدعقیدے رو رو کے مرتے ہیں۔ ارے چاند کیا آسماں کو کہتے حضور، چاند کیا آسماں کو کہتے حضور، تو ٹوٹ کر گرتا آدھا ادھر آدھا ادھر۔ جب رضا کی اٹھ گئی تلوار تو پھر کیا ہوا، جب رضا کی اٹھ گئی تلوار تو پھر کیا ہوا، ارے کٹ گیا نجدی کا سر آدھا ادھر آدھا ادھر۔ اور اللہ کی سرتابہ قدم شان ہیں یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ اعلیٰ حضرت کی اگر شخصیت ایک شعر میں بیان کی جائے تو وہ نہیں کی جا سکتی، لیکن ایک شعر عرض کرتا ہوں کہ ایک سینے میں ہزاروں ولولوں کی کائنات، ایک سینے میں ہزاروں ولولوں کی کائنات، ایک انسان میں کروڑوں اہل ہمت کا سواد، ایک انسان میں کروڑوں اہل ہمت کا سواد۔ ملک سخن کی شاہی، ملک سخن کی شاہی، تم کو رضا مسلم، تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو، جس سمت آ گئے ہو، سکے بٹھا دیے۔ نشست کا اختتام کلام اعلیٰ حضرت سے کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت حیدرآباد کے مشہور و معروف ثناء جناب سید جواد شاہ، جن کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی جواد بھائی، آپ آج ہمیں کون سا کلام سنائیں گے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک بہت ہی خوبصورت کلام ہے، زہ عزت و اعتلاء محمد، سبحان اللہ، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ سبحان اللہ، بسم اللہ۔ نشست کا اختتام ہم کلام اعلیٰ حضرت سے کرتے ہیں۔ نشست کا اختتام کلام اعلیٰ حضرت سے کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت حیدرآباد کے مشہور و معروف ثناء جناب سید جواد شاہ، جن کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی جواد بھائی، آپ آج ہمیں کون سا کلام سنائیں گے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک بہت ہی خوبصورت کلام ہے، زہ عزت و اعتلاء محمد، سبحان اللہ، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ سبحان اللہ، بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ
وسلم رہے عزت و لائے محمد زہے عزت و لائے محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مقام عرش ان کا فلک فرش ان کا مقام عرش ان کا فلک فرش ان کا ملک خادمان سرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دم نزع جاری ہو میری زبان پر دم نزع جاری ہو میری زبان پر محمد محمد خدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رضا پل سے اب واجد کرتے گزریے رضا پل سے اب واجد
گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم.